اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے. ہمیں کوئی ایسی چنگاری نہیں لگانی چاہیے کہ جس سے کوئی ہمارے ملک کا دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امیج کو خراب کرے. حقوق ملیں گے، جو ڈائیلاگ سے مل جائے وہ لڑکے نہیں لینا چاہیے. امن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، مسئلے کا بہترین حل نکالیں گے. حکومتی وفد کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یقین دہانی، آزاد کشمیر میں صورتحال معمول پر لانے کی کوششیں. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر اہم شخصیات کے مذاکرات. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. حکومتی ارکان رات مظفر آباد میں ہی قیام کریں گے. دشمن ملک ہمارے عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا. آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، کوشش ہے مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے. احسن اقبال کی گفتگو. امیر مقام بولے، بات چیت اچھے ماحول میں ہوئی، بہت سے معاملات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے. قمر زمان قائرہ نے کہا، جائز مطالبات پر مظاہرین کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم خود معاملہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے نمائندے ہیں، مایوس نہیں کریں گے. آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج. وزیر اعظم کا تحقیقات کا حکم. پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق. کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وزیر اعظم کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت. آزاد کشمیر میں شرپسند عناصر کے پولیس اہلکاروں پر حملے. اسلحہ چھین کر فائرنگ. رہائش گاہ کا گھیراؤ کر کے سامان بھی جلا دیا. زخمی اہلکار کا بیان. گزشتہ روز شرپسندوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار اور 6 شہری جان سے گئے. 172 اہلکار اور 50 شہری زخمی ہوئے. 33 اہلکار پیمز اسپتال میں زیر علاج. وزیر داخلہ کی عیادت کے لیے آمد. شرپسندوں کو ناکام بنا دیں گے، محسن نقوی کا عزم. اسلام آباد میں پولیس کا مظاہرین کی گرفتاری کی آڑ میں نیشنل پریس کلب پر دھاوا. صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. کیفیٹیریا میں گھس کر توڑ پھوڑ. کلب ارکان کے جمع ہونے پر اہلکار عقبی دروازے سے نکل گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس. آئی جی سے رپورٹ طلب. وزیر مملکت طلال چودھری کی کلب آمد. معذرت کر لی. پریس کلب میرے گھر کی طرح ہے، مکمل تحقیقات کی جائیں گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا اعلان. اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد. سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این کی جانب سے شدید مذمت. واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا. ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ. آج یوم سیاہ منانے کا اعلان. صحافی تنظیموں نے کہا، پولیس کا ایکشن صحافیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا تسلسل ہے. میڈیا نے ہمیشہ وطن کی سلامتی کو مقدم رکھا. رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تنبیہ دینا آزادی صحافت کی خلاف ورزی. اشتہارات کے ذریعے دھمکی آمیز زبان استعمال کی جا رہی ہے. ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں. اسرائیل کی سمود فلوٹیلا سے حراست میں لیے گئے 400 سے زائد رضاکاروں کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاریاں. ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل. غیر قانونی حربے مشن سے نہیں روک سکتے، رضاکاروں کا عزم. اسرائیلی اقدام بحری قزاقی اور دہشت گردی ہے. حماس کا شدید رد عمل. سمود فلوٹیلا میں 46 ملکوں کے 5 سے زائد افراد سوار ہیں. غزہ میں بھی مظالم جاری. 24 گھنٹے کے دوران مزید 77 افراد شہید. وزیر اعظم کا زیر حراست افراد کی رہائی اور فلسطینیوں تک فوری امداد پہنچانے پر زور. شہباز شریف کا سمود فلوٹیلا میں شریک پاکستانیوں کو خراج تحسین. گلوبل سمود فلوٹیلا انسانی مشن اور عالمی یکجہتی کی علامت. اسرائیل کی جانب سے امدادی بیڑے کو روکنا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے شدید مذمت. اسلام آباد میں پاک فلسطین فورم کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ. جماعت اسلامی اسرائیلی اقدام کے خلاف یوم احتجاج منائے گی. امدادی بیڑے پر حملہ. دنیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاج. اٹلی، یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا اور تیونس میں بڑے مظاہرے. ترکی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر آواز بلند. جارحیت کی شدید مذمت. کولمبیا نے صہیونی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. اسپین کا اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج. ترک صدر رجب طیب ایردوان اور قطری وزارت خارجہ نے اسرائیلی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. اقوام متحدہ کا شرکا کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ. برطانیہ اور برازیل کی جانب سے بھی مذمت.
مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. جو پنجاب کی تذلیل کرے گا اسے جواب بھی ملے گا. اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی. مریم نواز ڈٹ گئیں. کہا پنجاب کی بات وزیر اعلیٰ نہیں تو پھر کون کرے گا؟ سیلاب آیا تو لیکچر دیے گئے کہ باہر سے امداد کیوں نہیں مانگتے. کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہوں گی. شمالی اور جنوبی پنجاب کرنے والے آپ کے دوست نہیں. جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے. نوجوان فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے کے نزدیک نہ جائیں. اپوزیشن کا نئے انتخابات کا مطالبہ. ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کے معاہدے پر دستخط کریں. محمود اچکزئی اور دیگر کی پریس کانفرنس. موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا. مسائل سے نجات کے لیے سیاسی اتحاد ناگزیر ہے. سلمان اکرم راجہ کا موقف. اسد قیصر بولے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوئی نیا آپریشن نہیں کرنے دے گی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے شش ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات. مالیاتی ادارے کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز کے اہم اہداف پورے نہ ہونے پر تحفظات. سرکاری اداروں کے قوانین میں اصلاحات کا ہدف پورا نہ ہونے پر وضاحت مانگ لی. برآمدات اور تجارتی فائنانسنگ کو مضبوط بنانے پر زور. درآمدی شعبے پر پابندیاں نرم کرنے کے منفی اثرات. رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں تجارتی خسارہ 33% بڑھ گیا. جولائی تا ستمبر حجم 9 ارب 36 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ. ملکی برآمدات میں بھی 3.83% کمی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا موٹر وے پولیس کی کارکردگی پر عدم اطمینان. افسران اور اہلکاروں کو کوتاہیاں دور کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت. پولیس افسران کے گھروں پر کام کرنے والے سرکاری ملازمین واپس دفتر بھجوانے کی ہدایت کر دی. نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے اجلاس میں موٹر ویز پر گاڑیوں کی الیکٹرانک مانیٹرنگ پر غور. 120 کلومیٹر سپیڈ پر جرمانہ. 150 کی رفتار پر ایف آئی آر درج ہوگی. عبدالعلیم خان نے کہا عہدے ملک پر احسان نہیں. وطن کے لیے سب کچھ کرنا ہے. شاہانہ طرز عمل نہیں چلے گا. اخراجات میں کمی لانا ہوگی. کارکردگی دکھائی تو موٹر وے پولیس کو بہتر مراعات دیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ میں تبدیلیاں جاری. مزید وزراء کے قلمدان بدل گئے. مینا خان کو ہائر ایجوکیشن کی جگہ CNTW کا محکمہ دے دیا گیا. معاون خصوصی CNW سہیل آفریدی کو محکمہ اعلیٰ تعلیم کا چارج مل گیا. کراچی میں ڈیری فارمرز کا دودھ کی فی کلو قیمت میں 50 روپے اضافے کا مطالبہ. کمشنر نے انکار کر دیا. اجلاس بے نتیجہ ختم. پہلے ہی 220 روپے کلو دودھ خریدنا مشکل. قیمت 270 روپے ہو گئی تو نعمت سے محروم ہو جائیں گے. شہریوں کی دہائی. بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا. ڈپریشن کراچی سے 440 کلومیٹر جنوب میں موجود. نوشیر و فروز اور گرد و نواح میں بارش. دیگر اضلاع میں بھی گرج چمک کا امکان. آج سے 7 اکتوبر تک پنجاب میں بھی بادل برسیں گے. بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. PDMA کا گلوف الرٹ جاری. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو سب کو حکم دے کر کیا کرنا ہے. کوئی روس کے ساتھ عسکری میدان میں مقابلہ چاہتا ہے تو آگے کے لیے دیکھ لے. صدر پیوٹن کا چیلنج. کہا مغربی ممالک صرف یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں. انہیں تباہی پر کوئی افسوس نہیں. فلسطینی عوام کی مرضی کے خلاف مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا. ویمنز ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی جنگ. پاکستان پہلا مارکہ ہار گیا. گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن فیل. پوری ٹیم 129 رنز پر ڈھیر. رابین شمیم نے سب سے زیادہ 23 رن سکور کیے. بنگلہ دیش نے ہدف 3 وکٹوں پر 32ویں اوور میں حاصل کر لیا. پاکستان کا اتوار کو بھارت سے ٹاکرا شیڈیول. ویمنز ورلڈ کپ میچ کی کمنٹری کے دوران آزاد کشمیر کا تذکرہ. بھارتیوں کو مرچیں لگ گئیں. ثنا میر کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا. ہر چیز کو سیاست کا رنگ نہ دیا جائے. سابق کپتان کا دبنگ جواب. ایکس پر لکھا کھلاڑیوں کے آبائی علاقوں کا ذکر کہانی کا حصہ ہوتا ہے. ثنا میر نے کمنٹری باکس میں قومی بیٹر نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے بتایا تھا. اور خوشبوؤں کے شہر میں فیشن کے رنگ. دلکش ملبوسات کی دھوم. آئیفل ٹاور کی جھلملاتی روشنیوں میں ماڈلز کی ریمپ پر واک. حاضرین کی دل کھول کر داد.